یہ کہانی ہے ایک ایسی عورت کی کہ جس کے بارے میں دنیا والوں کا یہ دعویٰ ہے کہ اس عورت نے اپنی زندگی میں جو کچھ بھی کہا وہ یقیناً آنے والے دور میں سچ ہو کر رہا۔ یعنی دوستو، یہ عورت پوری دنیا میں اپنی بھوشواڑیوں کو لے کر مشہور ہے۔ اس کے بارے میں یہ دعویٰ کیا جاتا ہے کہ اس نے اپنی زندگی میں فیوچر سے جڑی جن جن باتوں کا دعویٰ کیا تھا ان میں سے لگ بھگ 100 میں سے 85 باتیں سچ ثابت ہوئی ہیں۔ دوستو، اسی عورت نے ہی کہا تھا کہ 2 اسٹیل کے پرندے امریکہ میں تباہی مچا دیں گے، اور یقیناً ایسا ہی ہوا تھا۔ 11 ستمبر 2001 کے دن 2 ہوائی جہازوں نے امریکہ پر ایسا حملہ کیا تھا کہ جو نہ صرف امریکہ کے اتہاس کا سب سے بڑا حملہ تھا بلکہ ساتھ ہی ساتھ اس حملے نے امریکہ کی سپر پاور والی چھوی کو بھی بہت زیادہ نقصان پہنچایا تھا۔ اس کے علاوہ اس عورت نے کہا تھا کہ بہت جلد ہی امریکہ میں پہلی بار ایک ایسا انسان راشٹرپتی بنے گا کہ جو افریقی نسل سے تعلق رکھتا ہوگا، یعنی جو نسلی طور پر کالا ہوگا، اور یقیناً بہت جلد ہی ایسا ہی ہوا، اور امریکہ میں براک اوباما کی شکل میں ایک ایسے راشٹرپتی کو چن لیا گیا کہ جو نسلی طور پر افریقی تھا۔ اس کے علاوہ اس عورت نے یہ بھی کہا تھا کہ بہت جلد ہی سمندر کا سیلاب سب کچھ برباد کر دے گا، اور یقیناً بالکل ایسا ہی ہوا۔ 2004 میں جاپان میں آنے والی سونامی نے پورے دیش کو برباد کر دیا تھا۔ لیکن اب سوال یہ ہے کہ پوری دنیا کو اپنی بھوشواڑیوں کے ذریعے سے چونکا دینے والی یہ عورت آخر کون ہے، اور آخر ان کی گئی بھوشواڑیوں کی سچائی کیا ہے؟ کیا سچ میں ان کی گئی ساری بھوشواڑیاں سچ ہی ثابت ہوتی ہیں، یا پھر ان کے پیچھے کوئی اور راز چھپا ہے؟ تو دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کے سامنے نہ صرف اس عورت سے جڑے سارے رازوں سے پردہ اٹھائیں گے بلکہ ساتھ ہی ساتھ کچھ ایسی بھوشواڑیوں کے بارے میں بھی بتائیں گے کہ جو اس عورت کی طرف سے سن 2021 کے بعد کے لیے کی گئی تھیں، یعنی اس دور کے لیے کی گئی تھیں کہ جس دور تک ابھی ہم لوگ بھی نہیں پہنچ پائے ہیں۔ تو سب سے پہلے تو ہم آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ یہ عورت کوئی اور نہیں بلکہ بلغاریہ کی ایک ایسی نابینا یعنی اندھی عورت تھیں کہ جن کو پوری دنیا کے لوگ بابا ونگا کے نام سے جانتے تھے۔ بابا ونگا 1911 میں بلغاریہ دیش میں پیدا ہوئی تھیں، اور ان کی موت یعنی ان کی وفات 1996 میں 85 سال کی عمر میں بلغاریہ دیش میں ہی ہو گئی تھی۔ انہوں نے اپنی زندگی کا لگ بھگ پورا حصہ بلغاریہ کے ایک گاؤں میں رہ کر ہی گزار دیا تھا، لیکن انہوں نے اپنی پوری زندگی میں ایسی پیشن گوئیاں یعنی ایسی بھوشواڑیاں کی تھیں کہ جس نے پوری دنیا کو ہلا کر رکھ دیا تھا۔ دوستو، بابا ونگا کی پیدائش 31 جنوری 1911 کو وقت سے پہلے ہی ہو گئی تھی۔ وقت سے پہلے جنم ہو جانے کی وجہ سے بابا ونگا کی جسمانی حالت بہت زیادہ کمزور تھی، جس کی وجہ سے ان کے پیرنٹس یعنی ان کے والدین کو یہ محسوس ہو رہا تھا کہ ہماری بیٹی اب زندہ نہیں رہ پائے گی۔ لیکن قسمت سے دھیرے دھیرے بابا ونگا کی جسمانی حالت نارمل ہو گئی، اور پھر ایک وقت وہ بھی آیا کہ جب بابا ونگا پوری طرح سے ٹھیک ہو گئیں۔ بابا ونگا بچپن سے ہی نیلی آنکھیں اور سنہرے بال ہونے کی وجہ سے بہت زیادہ خوبصورت لگا کرتی تھیں۔ ان کے فادر یعنی ان کے والد فرسٹ ورلڈ وار میں ایک سپاہی کی حیثیت سے جنگ کر رہے تھے، جنہوں نے بعد میں بابا ونگا کی ماں کو چھوڑ کر دوسری شادی بھی کر لی تھی۔ دوستو، ویسے تو بابا ونگا کی زندگی بہت زیادہ نارمل گزر رہی تھی، لیکن پھر اچانک سے 11 سال کی عمر میں بابا ونگا کے ساتھ ایک ایسا حادثہ ہوا کہ جس نے ان کی پوری زندگی کو بدل کر رکھ دیا۔ ہوا یہ کہ ایک بار ایک خطرناک ہوائی طوفان اور بھنور نے ان کو اٹھا کر دور پھینک دیا، جس کی وجہ سے ان کی آنکھوں میں مٹی پڑ گئی تھی۔ مٹی پڑ جانے کی وجہ سے یہ اپنی آنکھیں دوبارہ نہیں کھول پا رہی تھیں۔ بہت زیادہ علاج کرانے کے باوجود بھی یہ اپنی آنکھیں نہیں کھول سکی تھیں، اور اس طرح سے بچپن میں ہی نابینا یعنی اندھی ہو گئی تھیں۔ 1925 کے دور میں لگاتار 3 سال تک انہوں نے نابینا بچوں کے ایک اسکول میں پڑھائی کی تھی، یعنی ایک ایسے اسکول میں اسٹڈی کی تھی کہ جہاں پر صرف اندھے بچوں کو ہی پڑھایا جاتا ہے۔ وہاں پر انہوں نے لکھنے کے ساتھ ساتھ سلائی، کڑھائی اور کھانا بنانا بھی اچھی طرح سے سیکھ لیا تھا۔ اپنی سوتیلی ماں کی موت ہو جانے کے بعد اپنے بھائی بہنوں کی دیکھ بھال کرنے کے لیے بابا ونگا اپنے گھر پر واپس آ گئی تھیں۔ بابا ونگا کا تعلق ایک بہت زیادہ غریب گھرانے سے تھا۔ 1939 میں بابا ونگا کو پھیپھڑوں کی ایک خطرناک بیماری کا بھی سامنا کرنا پڑا تھا،
یہ بیماری اتنی زیادہ خطرناک تھی کہ ڈاکٹرز کا یہ ماننا تھا کہ شاید اب بابا ونگا نہیں بچ سکے گی، لیکن قسمت سے بابا ونگا ایک بار پھر سے صحیح ہو گئی تھیں۔ 1942 میں بابا ونگا نے شادی بھی کی۔ دوستو، بابا ونگا کا یہ دعویٰ تھا کہ وہ روحانی طریقے سے فیوچر یعنی بھوشیہ میں ہونے والی چیزوں کا پہلے ہی پتہ لگا لیتی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ انہوں نے اپنی زندگی میں بہت ساری بھوشیہ باڑیاں بھی کر ڈالی تھیں۔ حالانکہ دوستو، بہت ساری ایسی باتیں کہ جو بابا ونگا کی طرف سے کہی گئی تھیں وہ بعد میں سچ بھی ثابت ہوئی تھیں، جیسا کہ ایک افریقی نسل انسان کا امریکہ کا 44واں راشٹرپتی ہونا، کیونکہ دوستو ہم سبھی لوگ جانتے ہیں کہ امریکہ کے 44ویں راشٹرپتی براک اوباما تھے، جو نسلی طور پر ایک افریقی کالے انسان تھے۔ اس کے علاوہ 2001 میں 2 ہوائی جہازوں کا امریکہ پر خطرناک حملہ کرنا، 2004 میں ہماری دنیا میں خطرناک سونامی آنا، سیریا دیش میں سول وار ہونا، سوویت یونین جیسی سپر پاور طاقت کا ٹکڑوں میں بٹ جانا، 1968 میں لبنان میں ہونے والے دنگوں کے بارے میں بھی بابا ونگا کی طرف سے پہلے ہی بھوشیہ باڑی کر دی گئی تھی۔ اس کے علاوہ پوروی اور پشچمی جرمنی کا ایک ہونا بھی بابا ونگا کی بھوشیہ باڑیوں میں سے ایک بھوشیہ باڑی تھی، جو آگے چل کر سچ میں بدل گئی تھی۔ لیکن دوستو، ان تمام چیزوں کے ساتھ ساتھ بابا ونگا کی کچھ بھوشیہ باڑیاں ایسی بھی تھیں کہ جو جھوٹی ثابت ہوئی تھیں، جیسا کہ بابا ونگا نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ 2011 میں 3rd ورلڈ وار یعنی تیسرا وشو یدھ شروع ہو جائے گا۔ حالانکہ دوستو ہم سبھی لوگ یہ بات اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ ایسا بالکل بھی نہیں ہوا تھا۔ حالانکہ دوستو بہت سارے لوگ سیریا اور عرب کے بیچ بگڑتے ہوئے حالات کی وجہ سے دنیا کے 2 حصوں میں بٹ جانے کو بھی وشو یدھ کا آغاز مانتے ہیں، اور بابا ونگا کی اس بھوشیہ باڑی کو بھی اس طرح سے سچ مانتے ہیں۔ اس کے علاوہ بھی بابا ونگا نے فیوچر یعنی بھوشیہ سے ریلیٹڈ بہت ساری باتیں بتائی تھیں، جیسا کہ 2014 میں مسلمانوں کا یورپ پر حملہ کرنا اور 2018 میں چائنا کا سپر پاور بننا۔ اس کے علاوہ 2023 میں پرتھوی میں بدلاؤ آنا۔ ساتھ ہی ساتھ بابا ونگا کا یہ بھی ماننا تھا کہ 2028 تک دنیا کا انسان اتنا زیادہ ڈیولپ ہو جائے گا کہ وہ مارس پر یعنی منگل گرہ پر اپنی کالونی بنائے گا۔ اس کے علاوہ 2033 آتے آتے زمین کے بہت بڑے حصے کی برف پگھلنا شروع ہو جائے گی، جس کی وجہ سے سمندر کے پانی کی سطح بھی بلند ہو جائے گی۔ 2045 میں مسلمان اتنے زیادہ طاقتور ہو جائیں گے کہ یورپ کے زیادہ تر حصے پر مسلمانوں کا ہی قبضہ ہوگا اور مسلم خلافت بھی قائم ہو چکی ہوگی۔ پوری دنیا کی GDP یعنی پوری دنیا کا مال ایک مسلم شاسک یعنی ایک مسلم حکمران کے ہی ہاتھوں میں ہوگا۔ اس کے علاوہ 2046 آتے آتے انسان کے باڈی پارٹس کو بنانا بہت آسان ہو جائے گا، بلکہ اس کو اپنی مرضی کے مطابق ہی بنا لیا جائے گا، جس کی وجہ سے اب انسان کے کسی بھی باڈی پارٹ کو بدلنا یا پھر اس کا علاج کرنا بہت زیادہ آسان ہو جائے گا۔ 2066 میں امریکہ مسلمانوں کے خلاف جنگ میں ایک خطرناک نیا ہتھیار استعمال کرے گا۔ 2088 میں پوری دنیا میں ایک ایسی خطرناک بیماری پھیلے گی کہ جس کی وجہ سے انسان اچانک سے بوڑھا ہو جائے گا، اور اس خطرناک بیماری کا علاج پوری دنیا کے ڈاکٹرز مل کر لگ بھگ 9 سال میں ڈھونڈ پائیں گے۔ 2111 میں دنیا میں ایک ایسی چیز تیار کر لی جائے گی کہ جو آدھی انسان اور آدھی روبوٹ ہوگی۔ اس کے علاوہ 2130 میں انسان ٹیکنالوجی کی وجہ سے اتنا زیادہ ایڈوانس اور ڈیولپ ہو چکا ہوگا کہ وہ پانی کے نیچے بھی رہنا سیکھ جائے گا۔ پانی کے نیچے باقاعدہ انسانوں کی کالونی بنائی جائے گی، جہاں پر پوری سہولت کے ساتھ انسان اپنی زندگی گزار سکے گا۔ 2154 میں ٹیکنالوجی کی مدد سے جانور دماغی طور پر آدھے انسان بن چکے ہوں گے، یعنی وہ اتنے سمجھدار ہو جائیں گے کہ وہ انسانوں جیسے کام کرنے لگیں گے۔ 2288 آتے آتے انسان ٹائم ٹریولنگ کرنے کے قابل بھی ہو جائے گا، جس کی وجہ سے اب پرتھوی پر رہنے والے انسان دوسرے گرہ پر رہنے والے انسانوں سے کانٹیکٹ کر سکیں گے، اور اسی دور میں ہی ہماری دنیا میں ایک ایسا جانور بھی ظاہر ہوگا کہ جو دکھنے میں آدھا انسان اور آدھا جانور ہوگا۔ لیکن دوستو اب سوال یہ ہے کہ آخر بابا ونگا کو یہ ساری چیزیں کیسے پتہ لگتی تھیں؟ تو آپ کو بتاتے چلیں کہ بابا ونگا کا یہ دعویٰ تھا کہ اس کو یہ ساری چیزیں ایک روحانی طاقت کے ذریعے سے معلوم چلتی ہیں۔ ساتھ ہی ساتھ بابا ونگا نے مرنے سے پہلے یہ بھی دعویٰ کیا تھا کہ اس نے اپنی یہ ساری شکتیاں فرانس کی ایک 10 سال کی لڑکی کے اندر ٹرانسفر کر دی ہیں،
دوستو آج کے دور میں ہماری دنیا میں جہاں ایک طرف بہت سارے لوگ بابا ونگا کو سپورٹ کرتے ہیں اور ان کی ساری بتائی ہوئی باتوں کو سچ مانتے ہیں، تو وہیں دوسری طرف بہت سارے لوگ ایسے بھی ہیں کہ جو ان کے خلاف باتیں کرتے ہیں اور ان کی ساری بھوش باڑیوں کو یعنی ان کی ساری پیشن گوئیوں کو جھوٹا بتاتے ہیں، اور ان لوگوں کا یہ ماننا ہے کہ بابا ونگا کی بتائی ہوئی جو باتیں سچ ثابت بھی ہوئی ہیں وہ صرف اور صرف اتفاق تھیں، ورنہ بابا ونگا کی ایسی بھی بہت ساری بھوش باڑیاں ہیں کہ جو صاف طور پر جھوٹی ثابت ہو چکی ہیں۔ کیونکہ دوستو آج کے دور میں بابا ونگا سے جڑی ہوئی جتنی بھی بھوش باڑیاں ہم لوگوں کو ملتی ہیں وہ ایسی کتابیں یا پھر ایسے آرٹیکل سے ملتی ہیں کہ جو خود بابا ونگا نے نہیں لکھے ہیں، کیونکہ بابا ونگا کی جتنی بھی پیشن گوئیاں آج کے دور میں ہمیں بتائی جاتی ہیں وہ ساری پیشن گوئیاں ان لوگوں نے بتائی ہیں کہ جو بابا ونگا کے آس پاس میں رہا کرتے تھے، یعنی بابا ونگا نے کبھی بھی اپنی زبان سے اس طرح کی کوئی بھی چیز دنیا کے سامنے نہیں بتائی تھی۔ اسی وجہ سے بہت سارے لوگوں کا یہ بھی دعویٰ ہے کہ ہو سکتا ہے کہ یہ ساری کی ساری چیزیں جھوٹی ہوں اور ان لوگوں کی طرف سے پھیلائی گئی ہوں کہ جو بابا ونگا کے آس پاس میں ہی رہا کرتے تھے۔ بہت سارے لوگوں کا یہ بھی ماننا ہے کہ ہو سکتا ہے بابا ونگا کو ایک مہرے کے طور پر استعمال کیا جاتا ہو، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ بابا ونگا کے نام کی مدد سے دنیا کی بڑی بڑی طاقتیں آنے والے دنوں میں اپنے بھیانک اور خطرناک مقصد کو پورا کرنے کی کوشش کر رہی ہوں۔ فی الحال دوستو آج کی اپنی ویڈیو کو ہم یہیں پر ختم کرتے ہیں۔ ویڈیو کے کومنٹس باکس میں آپ لوگ ہمیں ضرور بتائیں کہ آپ بابا ونگا کے بارے میں کیا نظریہ رکھتے ہیں۔ ویڈیو پسند آنے پر نہ صرف ویڈیو کو لائک کریں بلکہ اپنے فرینڈز کے ساتھ بھی ضرور شیئر کریں، اور اسی طرح کی نالجیبل اور ہسٹوریکل ویڈیوز ہمیشہ دیکھنے کے لیے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ ہی میں بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں۔